नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हम अगर माशरे में देखें तो बहुत सारी ऐसे मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं जब मईशत में प्रॉब्लम्स आती हैं या नई नौजवान नस्ल को आगे मौक़े नहीं मिल रहे होते हैं और वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाते हैं, स्पेशली आफ्टर अपने पढ़ाई के बाद उनको आगे कहीं ना कहीं प्रोफेशनली कहीं जाना होता है, लेकिन प्रोफेशनली उनको वो मौके नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें बहुत सारे मसाइल के साथ साथ एक सबसे बड़ा मसला जो है वो ये आता है कि ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा, यंगस्टर्स जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ है महविश ताहिर जो लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम अगर ये देखें तो आजकल जो यंग जनरेशन है, हम ये कहते हैं कि इनको ये बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव में, पहले तो उसकी डेफिनेशन जानेंगे कि हमें ये पता कैसे चलता है कि ये वाकई ज़हनी तनाव का शिकार है। ओके, ज़हनी तनाव सबको हो सकता है, आपको, मुझे, सबको। उसका निशानदेही इस तरह की जा सकती है कि जब आपको लगे, आप ख़ुद निशानदेही कर सकते हैं, व्हेन यू फील स्टक, ना आगे का वे नज़र आ रहा है, ना पीछे जाने का आपको रास्ता नज़र आ रहा है और कोई आपके काम हो नहीं रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा, बिगड़ जाते हैं आपके काम, कनेक्शंस, लोगों के साथ आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, आप आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हैं, लोनली फ़ील कर रहे हैं। तो एक्चुअली दीज आर ऑल फीलिंग्स यू फील, तो ओनली यू कैन टेल हाउ यू आर फीलिंग, क्योंकि ऊपर से तो हम लोग सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अंदर किसी के क्या चल रहा है वो बेहतर जानता है। सो इन तरीक़ों से आपको ख़ुद को अपनी फीलिंग्स से अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, और एक इंसान ख़ुद बता सकता है कि वो किस तरीके से किस चीज़ से गुजर रहा है। फीलिंग जब इंसान खुद अपने आप को, उसके लिए जज करना बड़ा मुश्किल होता है। आपके इर्द गिर्द घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर, स्पेशली माँ बाप, सबसे ज़्यादा वही फील कर सकते हैं, क्योंकि हम यंगस्टर्स पे बात कर रहे हैं। तो यंगस्टर्स के हवाले से बताइएगा कि उनकी उनके बारे में कैसा पता चलेगा कि ये इस वक्त जहनी तनाव का शिकार है, और वो बातें कैसी करेंगे, किस तरह की वो बात करेंगे, कैसे वो बताएंगे, मतलब क्या उनकी कन्वर्सेशन होती है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं। ओके, सो इस तरह है कि आप इमोशंस वो रेगुलेट नहीं कर पाएंगे अपने, या तो एक्सट्रीम एंगर फील कर रहे होंगे, बात बात पे झगड़ा करना, लड़ाई करना, गुस्सा आ जाना, आपको रिएक्ट करना बात बात पे, या सैडनेस आपको बहुत होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है कि आप बिल्कुल रोना धोना, उदास रहने लगे हैं, खुद रोना आ रहा या होता है। खुद ब खुद रोना। आप पहले आउट गोइंग थे, बहुत बाहर जाते आते थे, अब आप एकदम से चेंज हो गया आपका बिहेवियर। तो पेरेंट्स ये बात का अंदाज़ा इससे लगा पाते हैं कि आप जो है बिहेवियर में आपका कोई चेंज है, या आप एक्सट्रीम सैड रहने लगे हैं, बिल्कुल आपने शट डाउन खुद को कर लिया है। सो इस तरह के इमोशंस और बिहेवियर से आपके आसपास के लोग ये पता लगा सकते हैं कि आपको ज़हनी शिकार आप हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आपके इर्द गिर्द के लोग भी नहीं लगा पाते, लाइक हम सुसाइड के केसेस देखते हैं एक्सट्रीम, जहाँ आपको नहीं पता होता कि अगला बंदा क्या करने वाला है। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू से चेक एंड बैलेंस रखें, और यही जो जिस तरह हम अभी अवेयरनेस दे रहे हैं इस शो के थ्रू अपनी जनरेशन को, यंगर जनरेशन को, कि किस तरह वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं ताकि वो उस स्टेज पे पहुँचे ही नहीं जहाँ से उनका वापस आना मुश्किल हो जाता है। सो उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहली एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ परफेक्शन बनाया गया है कि अब आपने एक ज़िंदगी में कदम रखा है, अब आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं और आप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो एक परफेक्शन का जो आजकल हमारे यहाँ रिवाज है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। एकेडमिकली आप स्कूल में हैं तो परफेक्ट आपको ग्रेड्स आने चाहिए, नौकरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाई पेड सैलरी, बिज़नेस करें तो उसमें भी कामयाब ही होना चाहिए, नाकामी का तसव्वुर ही नहीं है हमारे यहाँ, स्पाउस मिले अच्छा मिले, लाइक एवरीथिंग यू नीड परफेक्ट। तो उसकी वजह से अनड्यू प्रेशर आपके ऊपर इतना एक माइंड पे, आप यंग माइंड्स पे दे देते हैं जो पहले ही अभी बचपन से निकले, चाइल्डहुड से टीनेजर थे, उन्हें कुछ रियलिटी का नहीं पता, और एकदम उन पे जब इतनी जिम्मेदारियां, और वो जाके देखते हैं कि जी बाहर क्या हो रहा है और हम इसको कैसे फेस करेंगे, तो जो फियर्स डेवलप होते हैं और उसके साथ जो उनके बिलीव्स हैं, तो अगर थोड़ा सा हम उनको रिलैक्स रखें, अगर एक ये चीज़ हम कम करें कि परफेक्शन इज़ नथिंग, आप ह्यूमन हैं, यू कैन मेक मिस्टेक्स, अगर ये बिलीफ हम सबके लिए है, सिर्फ जनरेशन के लिए, हमारी यंगर जनरेशन के लिए नहीं है,
کہ یہ بلیف ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے غلطی کر سکتے ہیں اور اپنی غلطی سے سیکھ سکتے ہیں. اور بہت زیادہ جو ہے ٹوکنا بھی جو ہوتا ہے وہ پھر اگلے شخص کو جو تھوڑا اس کا مائنڈ سیٹ اس بالکل کا جو ہے وہ بالکل جو خراب کر جج دیتا ہے. کرتے ہیں جیسے ہاں پیرنٹس ہی کبھی کبھار کر دیتے ہیں, سوری ٹو سے, میں خود کر دیتی ہوں, ہم جج کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور ان کو ٹوکتے ہیں بہت, تم نے غلط کر دیا, کیسے کر دیا, میری تو ناک کٹوا دی تم نے. سو اس طرح کے جملے, جج کرنا, کرٹیسائز کرنا اگر گھر میں ہی ہوگا تو وہ یہ سب چیزیں آپ کو پریشر ڈالتی ہیں. گھر اچھا کا ایک ماحول چیز سیف ہوتا ہے ہونا کہ چاہیے. آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے, آپ اپنا, میں ہمیشہ کہتی ہوں پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. آپ یہ نہ بولے کہ یو آر رانگ, آپ اس چیز صحیح نہیں بولی ہے, آپ یہ غلط. یہ مجھے یہاں پر یہ لگتا ہے کہ آپ کیسے کسی کو ڈکٹیشن دے سکتے ہیں. آپ Yes, ڈکٹیشن نہیں دیں, exactly. اپنا پوائنٹ آف ویو اور کنونس کرنے کی کوشش کریں. بالکل. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کوئی مجھے میں کہتی ہوں مجھے کنونس کرو. یس, آپ بالکل, یہ کنونس کر بہت رائٹ سکتے ہیں تو ٹھیک اپروچ ہے, ہے. اگر آپ کنونس نہیں کر سکتے تو آپ کے ایکسیپٹ. سمجھانے میں بھی پرابلم ہے. اچھا یہاں پر تو یہ آگے ایسے پیشنٹ کو یا ایسے انسان کو ڈپریشن سے نکالا کیسے جائے. اب وہ اس کے آگے دیکھ رہا ہے کہ میں نے جاب ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں, جاب اتنے عرصے سے مجھے ملی نہیں ہے, یا میرے مطلب کی جاب نہیں ملی ہے, تو اب وہ آگے پڑھنا کچھ چاہتے ہیں, پیرنٹس کہیں اور کچھ اور پڑھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے معاملات ینگسٹرس کے ہوتے ہیں. ان کو اس چیز سے کیسے, ذہنی تناؤ سے ان کو نکالا کیسے جائے, کچھ کر تو سکے. بالکل. اچھا ہم لوگ اس بات پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے پیرنٹس کے بیچ میں, ٹین ایجرس کے بیچ میں, ینگسٹرس کے بیچ میں. کمیونیکیشن کیا ہونی چاہیے, کمیونیکیشن کیا ہونی چاہیے, بالکل ایگزیکٹلی. اور اس کو ہاں کمپلیہینڈ کیسے کرنا ہے, اگلا بندہ آپ کی بات سمجھ بھی سکے, آپ کو سمجھانا آنا چاہیے آپ کو, اور اگلا اس کو کس طرح لے رہا ہے آپ کے اس کو پوائنٹ آف ویو کو. تو آپ پرسپیکٹیو سنیں, اور وہی بات ہے کہ جج نہ کریں اور آپ کنونس کریں. آپ فیکٹس بتائیں, یہ ہے, اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں, اس کے یہ پروز اینڈ کونس آگے ہیں, آپ کی مرضی ہے آگے آپ کی پھر. مرضی ہے, اینڈ دین لیٹ دیم ڈو اٹ, لیٹ دیم ٹرائی اف دے وانٹ ٹو ٹرائی. وہ ینگسٹرز ہیں, ایڈلٹس ہو رہے ہیں, تو لیٹ دیم لرن فرام دیئر مسٹیکس. اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس. تو ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو کامیابی ہوں اور ہم نے یہ فیس کیا ہے, اس لیے ہم ان کو بتانا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ یہی کرو. تو لیکن اگر وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں, obviously they are young minds, they are curious, تو let them explore. اور کمپریہنشن ضرور ہونی چاہیے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں. دو انڈیویجولز ہیں, الگ سوچ ہے, یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ امپوز کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور زیادہ تر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات سمجھیں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. آج کل ڈیجیٹل دور ہے, بچے جن زی, جن الفا سب, تو ان کو جو ہے پتہ ہے کہ کس طرح کیا چل رہا ہے. بعض اوقات بچے مجھے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی مما آپ یہ غلط کر رہی ہیں. سو ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں, اور اگر وہ ٹھیک فیصلے اپنے کر رہے ہیں, جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کرتے ہیں, اگر وہ مینٹلی بہتر ہیں, تو لیٹ دیم ڈو. اچھا آپ کے سامنے سب سے زیادہ کون ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں, لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں یا لڑکے؟ اچھا یہ لڑکیاں لڑکے آئی تھنک اس میں جینڈر کا نہیں ہے, سبھی ہیں آج کل تو ذہنی تناؤ کا شکار. کیونکہ جو ہمارا میڈیا دیکھ لیں, اسکرین ٹائم, ہم بچے جو اتنا کر رہے ہوتے ہیں, سب کو ہی کہیں نہ کہیں اچھا ہے. ایک میں نے چیز دیکھی ہے کہ لڑکیاں, جہاں پر لڑکیوں کو پرابلم آتا ہے نا, کہ ایک تو ان کی شادی کے مسائل جو ہوتے ہیں, ایک وہ لڑکی جس کے جو ہے شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ایک وہ علیحدہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہوتی ہے. ایک وہ لڑکیاں بھی جو شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی جلدی, لائک 15 16 17 17 18 سال کی لڑکی ہے, اینڈ ناؤ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ سو سون. وہ کہتی ہے مجھے تھوڑا سا آپ فیملی والوں کو ٹائم, نہیں اب جلدی شادی ہو جانی چاہیے. اب وہ اپنی مرضی سے بھی, وہاں پر میں لڑکیوں کو ان کی بالکل چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ان کی پرسنالٹیز, کہ وہ ہوتی کچھ ہیں, ایک دم سے ان کا بالکل چینج بیہیویئر, لائک بیٹھے بیٹھے اداس ہو جانا, کہیں کھوئے رہنا. تو یہ ایک ذہنی تناؤ ہی ہے نا ایک طرح کا. بالکل تو بالکل. اب اس چیز پہ بھی پیرنٹس جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے سم ٹائمز, اور وہ ایموشنلی بہت سی باتیں کہہ دیتے جس پہ بچہ جو ہے وہ اپنی ساری زندگی, اب دیکھیں ساری زندگی میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں, وہ اپنی کس طرح سے اسی طرح ہی گزار دے گی کہ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, اس کی زبردستی میں شادی ہو, آگے جا کے محبت ہو کیا ہو. یہ تو ایک بہت بڑا, اسے کہتے ہیں نا, ایک سوچنے والی بات ہے. اچھا ہمارے ارد گرد جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں نا, اس سے ہماری سوچ تبدیل ہوتی رہتی ہے ہر انسان کی. آج آپ کچھ سوچ رہے ہیں, آپ کے کچھ بلیفس ہیں, آگے جا کے حالات اس طرح ہو گئے, جیسے آپ کے لیے شادی نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہے, یا اچانک وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے. سو پہلے تو آپ اویئرنیس دیں, ہر چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے بچیوں کو بھی, خاص طور پہ
کہ آگے جا کے لائف کیسی ہوتی ہے، اور ان کو اویئرنیس ہے بھی آج کل. تو ان کو امپاور کریں، لیٹ دیم اسٹینڈ آن دیئر فیٹ، ان کو فائنینشلی اسٹیبل کریں، ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں، اینڈ لیٹ دیم دین ڈیسائڈ کہ شادی ہونا نہ ہونا از ناٹ اے مسئلہ، غلط ریلیشن میں پڑ جانا از اے ویری بگ مسئلہ. سو ان کو اس طرح سے امپاور کریں، اور فیملی والے سپورٹ کریں ان کے ڈیسیجنز میں. اینڈ دین ہمارے پاس ریسورسز ہیں، لائک یو کین ہیو تھیراپی اینڈ کوچنگ، اینڈ آئی سے کہ ہر نارمل انسان کو لینی چاہیے، کیونکہ بالکل ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے، وہ لڑکا اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آگے جا کے فیوچر اس کے لیے اچھا ہو تو بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر بچہ نہیں سمجھ پا رہا تو پھر یہ کہ اس کی بھی زندگی ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بڑے سارے مسئلوں مسائل آتے ہیں. اچھا، یہ ہمارا سیگمنٹ اوور ہو رہا ہے یا ابھی ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے انہیں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد آ کے کچھ آپ کو ایسے پوائنٹس اور بتائیں گے جس سے ذہنی تناؤ کام ہو سکتے. سو یو آل اسٹے ود اس.